جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ تھا حقیقت کے آنے کی وجوہات کیا تھی. ایک تو یہ سوال تھا. کس کے آنے کی؟ دوسرا سوال میرا یہ سلاسل طریقت کے یعنی جی سلاسل طریقت کے آنے کی وجوہات کیا تھی. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ راہ طریقت میں اور سلوک میں کیا کسی صاحب نظر کی صحبت ضروری ہوتی ہے یا انسان اپنے تئیں خود ہی اس میں منازل طے کر سکتا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرما جی دیجیے. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور دونوں سوال آپ کے اچھے خوبصورت ہیں. تو پہلے تو کہ اصلاح سے طریقت لانے کی ضرورت کیا تھی. تو اگر یہ بات ہے تو پھر سیاہ ستہ کی ضرورت کیا تھی، 6 حدیث کی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی، قرآن کریم کو 2 گتوں کے اندر بند کر کے مرتب اور چھائے کرنے کی ضرورت کیا تھی، پھر 4 فقہ بنانے کی ضرورت کیا تھی، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی کی، فقہ حنبلی. تو ان کی ضرورت کیا تھی. جس طرح ان چیزوں کی ضرورت تھی اور ضرورت کو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، وہ مسلمہ ضرورت ہے، تو بالکل اسی طریقے سے طریقت اور روحانیت کے جتنے سلاسل ہیں ان کی بھی ضرورت تھی. اور ظاہر کہ روح کا سامان تو پہلے ضروری ہے، کیونکہ جسم کے اندر اصل تو روح ہے، اور روح کی پاکیزگی اور تزکیہ جو ہے اس کا تو قرآن نے حکم دیا وَيُزَكِّيهِمْ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا. آپ کے جو ہے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں، شرک اور معصیت کی گندگی سے دھو دیتے ہیں ان کو. تو وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ، تو جیسے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ کے تحت جو ہے وہ باقی تمام علوم کی ضرورت تھی، ایسے ثلاث اربع کی بھی ضرورت تھی. لہذا تزکیہ کے پھر یہ الگ الگ راستے بنے. جیسے چاروں فقہ برحق ہیں اور سب کی سب جو ہے قرآن سنت کو فالو کر کے منزل دیتی ہیں اور آپ کے اعمال ظاہری کو جو ہے وہ مرتب کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی اعمال اور روحانی تزکیے کی جتنی تفصیلات ہیں یہ سلاسل اس کو پیش کرتے ہیں. اب مشہور ہوئے 4 سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، اور دنیا میں سلسلہ شاذلیہ ہے، سلسلہ رفاعیہ ہے، سلسلہ اویسیہ ہے، بہت سلسلے ہیں. تو یہ سلاسل بھی اسی طریقے سے بنے کہ یہ روحانیت کے جتنے اعمال ہیں، باطن کے جتنے اعمال ہیں، ان اعمال کو مرتب کر کے آپ کو آسانی سے منزل تک پہنچا سکیں. یہ ضرورت تھی. اس ضرورت کے تحت اور ظاہر ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز ایک مضمون اور سبجیکٹ بن گیا، ہر چیز ایک مرتب منظم ہو گئی. تو جو نبی کے زمانے میں اور صحابہ کی زندگیوں میں جو یہ سارے روحانی سلسلے پھیلے ہوئے تھے ان کو بعد میں ان کو مرتب کر کے منظم کر دیا اور امت کو آسانی سے منزل پر پہنچے کا راستہ دے دیا. اس لیے ان کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے.